اسٹارٹ کر دی. میں قرآن سے وہ الزام پڑھتا ہوں جو لوگوں نے میرے نبی پہ لگائے تھے, اور وہاں سے چلتے چلتے ہم انشاءاللہ ملکۃ العرب کی بارگاہ میں پہنچے. بسم اللہ. میرے نبی کو انہوں نے شاعر کہا. کیا کہتے تھے؟ شاعر مجنون, یہ شعر و شاعری کرتا ہے, ہوائی باتیں کرتا ہے, تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے, اس کی باتوں کا اسے سیریس نہ لیا کرے. ایک شاعرانہ الزام لگایا. دوسرا انہوں نے الزام لگایا قالو ساحر, کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے. یہ دوسرا الزام لگایا. تیسرا الزام کہنے لگے انت بمجنون, تو تو دیوانہ ہے. کتنے الزام لگائے؟ 3. شاعر کہا, جادوگر کہا, دیوانہ کہا, پاگل مجنون کہا. یہ 3 الزام آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں, شاعر, جادوگر, دیوانہ. بے شک کافر تھے, منافق نہیں تھے. میرے نبی کو شاعر کہا, جادوگر کہا, مگر کہیں بھی میرے محمد کو جھوٹا نہیں کہا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. انہوں نے میرے نبی کو خائن نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ جب اعلان رسالت نہیں کیا تھا یہ اپنی زبان سے محمد کو صادق بھی کہہ چکے تھے, یہ امین بھی کہہ چکے تھے. کافر تھے مگر زبان کے پکے تھے. انہوں نے کہا اگر ہم نے کہہ دیا یہ جھوٹ بولتا ہے تو لوگ ہمیں کہیں گے کل تک تو صادق تھا, آج کاذب کیسے ہو گیا. اگر ہم کہیں گے خائن ہے تو لوگ کہیں گے کل تک تو امین تھا, آج خائن کیسے ہو گیا. لہٰذا انہوں نے امانت اور صداقت پہ کوئی شک نہیں کیا اور نہ ہی الزام لگایا. پتا چلا کافر کافر ہوتا ہے مگر زبان کا پکا ہوتا ہے, جو ایک مرتبہ بات کر لے پھرتا نہیں ہے. مگر منافق ایسا نہیں ہوتا, دیکھ کے بھی کہتا ہے میں نے دیکھا نہیں. جو چاہتا ہوں بھائی, سن کے بھی کہتا ہے ہم نے سنا نہیں. معلوم ہوا بھائی بچے تشریف فرما ہے, جو جوان تشریف فرما ہے, آپ نے تو پاکستان میں اسلامیات کی کتاب نہیں پڑھا, میں نے تو پڑھا, مجھے تو یاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے, امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. میں اتنا ہی کہوں گا منافقت سے بچنا ہے تو ان تینوں سے بچ جاؤ. بھائی جھوٹ سے بھی بچنا پڑے گا, وعدہ خلافی سے بھی بچنا پڑے گا, اور خیانت سے بھی بچنا پڑے گا. کفار نے میرے نبی میں 3 الزام لگائے. اب سوال یہ ہے کہ یہ 3 الزام ہی کیوں لگائے؟ شاعر کہا تو کیوں کہا, جادوگر کہا تو کیوں کہا, مجنون کہا تو کیوں کہا. کسی بھی تحریک کو اگر زمانے تک پہنچانا ہو, 3 انسانوں کے قبیلے ایسے ہیں اگر انہیں متاثر نہیں کریں گے تو آپ معاشرے کو متاثر نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک طبقہ ہے مرد حضرات کا. جب تک مردوں کو ٹھیک نہیں کریں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دوسرا طبقہ ہے خواتین کا. جب تک عورتیں ٹھیک نہ ہوں گی مرد بھی ٹھیک نہیں ہوں. اور تیسرا طبقہ ہے بچوں کا. بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گے, کل کو یہی مرد اور عورتیں بنیں گے. جب بچپن بھی ٹھیک نہیں تو جوانی میں خاک بنیں گے. تو 3 طبقے ایسے ہیں جن تک آپ نے میسج پہنچانا ہے, سوسائٹی میں انقلاب لانا ہے, تو ان 3 طبقوں میں پہلے انقلاب لانا پڑے گا. مردوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, مستورات کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور بچوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اب کافر اس وقت کا بڑا سیانہ تھا. اس نے کہا اگر محمد کا دین لوگوں سے دور رکھنا ہے تو تینوں طبقوں کو محمد سے دور کرو. پہلا الزام لگایا شاعرانہ, بات پھیلا دی یہ تو شعر و شاعری کرتا ہے, تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے, ہوائی باتیں کرتا ہے, اس کی بات میں کوئی سچ نہیں. یہ میں اس دور کے شعراء کی بات کر رہا ہوں, آج کے دور میں چاہے ناراض ہو جائیں. تو اس دور کے شعر و شاعری آپ جانتے ہیں کہ لغویات پہ اکثر لاہو لاب پہ مشتمل ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اسے شاعر 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 کہہ کے اتنا پھیلا دو, اتنا معروف کر دو کہ جو قبیلہ سیریس اور سنجیدہ مردوں کا ہے وہ محمد سے دور ہو جائے گا. انہوں نے مردوں کو دور کرنے کے لیے محمد سے کیا کیا؟ شاعرانہ الزام لگا دیا. دوسرا الزام لگایا جادوگر. مجھے اس دور کی عورتوں کا تو نہیں معلوم, اس دور میں وہ عورتیں جادو سے ڈرتی تھی, بلکہ آج کی تو خود کرواتی.
تو جادو ٹونے سے خواتین ڈرتی تھی. جو جوان چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھول گئے ہیں آپ نے کیا بچپن میں نہیں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا نے مصطفیٰ سے کہا کہ جوان میرا یہ سامان اٹھا تو فلاں چوک تک مجھے چھوڑا. جب چھوڑنے لگے تو اس خاتون نے کہا کہ ایک بات میری یاد رکھنا، چہرے سے شریف لگتا ہے، یہاں جادوگر آیا ہے، بچ کے رہنا. یاد ہے یہ نہیں؟ آپ تو ایسے بیٹھے جیسے میں بھی پہلی دفعہ آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ بھی پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہیں. صلوات پڑھیں مل کے بابا سے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی وہ صلوات پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے. اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر صلوات پڑھیں تاکہ مجھے معلوم ہو. اب توجہ رکھیے گا، خواتین کو دور کرنے کے لیے کیا کیا؟ جادوگر کا تانا دے دیا. تیسرا الزام لگایا کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے. اب جانتے ہیں کسی معاشرے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی پاگل ہو تو وہ کچھ ہو نہ ہو بچوں کا مذاق ضرور بنا ہوتا ہے. بچے چلتے پھرتے آتے جاتے اسے پتھر مار کے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اسے سنجیدہ نہیں لیتے، سیریس نہیں لیتے، بلکہ اس کو کھیل بنا کے اس کا تماشا بناتے ہیں معاشرے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجنون کا تانا دے دو تاکہ جتنے بھی ہمارے قبیلے کے بچے ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں. جادوگر کہا تاکہ عورتیں دور ہو جائیں، شاعر کہا تاکہ مرد دور ہو جائیں، مجنون کہا تاکہ بچے دور ہو جائیں. اللہ ان کی ترکیب کو جانتا تھا. اللہ جانتا تھا محمد جب میرا بھیجا ہے تو ماحول بھی میں بناؤں گا. اے کفار مکہ، تم نے مردوں کو دور کرنے کے لیے شاعر کا الزام لگایا، پھر میں مردوں کو قریب بلانے کے لیے محمد کے ساتھ ابو طالب کو بھیجوں گا. تم نے عورتوں کو دور کرنے کے لیے جادوگر کا الزام لگایا، میں عورتوں کو بلانے کے لیے خدیجہ کو بھیجوں گا. تم نے بچوں کو دور کرنے کے لیے پاگل پن کا الزام لگایا، میں بچوں کو قریب کرنے کے لیے علی کو بھیجوں گا. سامعین محترم، لیڈر جتنا بھی اچھا ہو اگر ٹیم اچھی نہ ہوگی تو وہ لیڈر کامیاب نہیں ہوتا. اللہ کا یہ بھیجا ہوا لیڈر شاید اسلام جہاں تک نہ پہنچ پاتا اگر محمد کے ساتھ ابو طالب اور خدیجہ کو نہ بھیجتا. آج پوری دنیا میں اگر اسلام پھیلا ہے تو یہ صدقہ یا آل ابو طالب کا ہے یا مال خدیجہ الکبریٰ کا ہے. جہاں جہاں جناب خدیجہ الکبریٰ نے قربانیاں دی، آپ کیا جانتے ہیں کیا حضرت ابو طالب کی کوئی قربانی نہیں تھی؟ یہ شیب ابی طالب میں جہاں خدیجہ پتے کھاتی رہی ہیں وہاں محمد کو راتوں کے پہرے میں بیٹوں کو سلا کے ابو طالب ہی تو بچاتا رہا ہے. کتنے بیٹے تھے جناب ابو طالب کے؟ اچھا، جو جواب دے رہے ہیں وہ بھی ڈر کے دے رہے ہیں، غلط نہ. کتنے بیٹے تھے جناب ابو طالب کے؟ 4. طالب، عقیل، جعفر، علی. رات شروع ہوتی محمد کو اٹھاتے عقیل کو لٹا دیتے. دوسرا پہرا تھا محمد کو اٹھاتے طالب کو لٹا دیتے. تیسرا پہرا تھا محمد کو اٹھاتے جعفر کو لٹا دیتے. چوتھا پہرا تھا محمد کو اٹھاتے علی کو لٹا دیتے کہ میرے بیٹے ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائیں، قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں، محمد بچ جائے. اب فکرہ کہہ دوں، جو محمد کی خاطر ہر وقت اپنی جان تیار رکھے وہ مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگ جائے وہ امیر المومنین. آپ اس کو نیچے ہی رکھ دیجئے شاہد بھائی. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اسلام کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی کہ جو اسلام کے ہیرو تھے انہیں چھپایا گیا اور جو اسلام کے دشمن تھے انہیں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. محمد بن قاسم کیا تھا؟ دشمن اسلام تھا، لیکن اس کا چہرہ ایسے پیش کیا گیا جیسے اسی کے صدقے میں اسلام بچا ہوا. دشمن اہل بیت ہے، تاریخی مجرم اہل بیت ہے. یہ صدام کیا تھا؟ مجرم ہے اہل بیت. تو سامعین گرامی قدر، جہاں جناب ابو طالب، جناب خدیجہ، ان دونوں نے مل کے مصطفیٰ کے دین کو بچایا. جناب ابو طالب، چلو آپ کی توجہ ساتھ ملانے کے لیے فکرہ اور بڑھا دوں.
عرب کی وہ خاتون جس نے اپنے پتی پر اربوں لٹایا، اس عرب پتی کو خدیجہ کہتے ہیں۔ جس کے خرچے نے محمد کا چرچا کیا اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اسلام دو طاقتوں سے پھیلا ہے، انفرادی طاقت اور مالی طاقت۔ آج کے دور میں بھی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک مالی طاقت پیچھے نہ ہو۔ تو یہ مال کس کا تھا؟ مگر افسوس ضمیر بیچنے والے مورخوں نے محمد کی سیرت میں یہ لکھ دیا کہ محمد غریب تھے، محمد کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ارے محمد غریب نہیں تھے، کیوں؟ انہوں نے محمد کی غربت اس لیے لکھی۔ اگر ہم یہ لکھ دیتے کہ محمد مالدار تھا تو بتانا پڑے گا مال آیا کہاں سے تھا، مال محمد پہ لٹانے والی تھی کون؟ اس سوال کو دبانے کے لیے سیرت مصطفیٰ میں یہ لکھ دیا اور وہی اسلامیات کی کتابوں میں لکھ دیا کہ محمد غریب تھے، محمد کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ بچوں نے وہ پڑھا، بچے بڑے ہوئے، وہ اسلامیات کا سبق عقیدہ بن گیا۔ اب شعر و شاعری میں وہی نعتیں بنانا شروع کر دی، وہ جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ سامعین گرامی قدر، محمد غریب نہیں تھا بلکہ محمد کے صدقے میں تو زمانہ کھاتا تھا، کھاتا ہے، کھاتا رہے گا۔ محمد امیر تھا، محمد پہ خدیجہ نے مال لٹایا تھا۔ بھول گئے ہو وقت، بے شک چھپاتے رہو، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب بڑے بڑے بننے والے مسلمان کسی زمانے میں ہاتھوں میں تلواریں لے کے محمد کے دروازے پہ آئے اور کہنے لگے باہر نکلو، تم نے ہمارے کتوں کو برا بھلا کہا، اور جنہیں ہم جھکتے رہے تم نے ہمیں ہمارے خداؤں کو برا کہا، باہر نکلو ہم قتل کر دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ پردے کے پیچھے سے زہرا کی ماں کی آواز آئی، یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیے۔ دروازے کی طرف دیکھ کے ملیکۃ العرب نے کہا بھول گئے ہو فلاں ابن فلاں، تیرے باپ نے بھی میرا قرضہ دینا ہے، تیرے بھائی نے بھی میرا قرضہ دینا ہے، تیرے چچا نے بھی میرا قرضہ دینا ہے۔ یہ کہنا تھا، بڑے بڑے سور ماؤں کے تلواریں زمین پہ گری اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بی بی ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ بھی یہاں ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ ملیکۃ العرب نے کہا معاف کروں گی مگر شرط ہے محمد کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے جاؤ۔ تم کلمہ پڑھتے جاؤ، میں قرضہ معاف کرتی جاؤں۔ لوگوں نے مکہ میں اسپیشلی کلمہ دو وجوہات کی بنا پہ پڑھا، یا لالچ مال خدیجہ میں یا خوف ذوالفقار حیدری میں، علی کی تلوار کے خوف سے یا ملیکۃ العرب کے مال کی لالچ میں انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ہم ایسے ہی بی بی خدیجہ کا ذکر صبح و شام نہیں کرتے، ہم ریکارڈنگ ہو رہی ہے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم پیغمبر کی ساری بیویوں کا احترام کرتے ہیں، ہم توہین کے قائل نہیں ہیں، مگر کسی کا مقابلہ بی بی خدیجہ سے نہ کرنا، کیونکہ باقی وہ ہیں جو مومنوں کی مائیں ہیں، خدیجہ وہ ہے جو معصومین کی ماں ہے۔ بلکہ فکرہ بڑھاؤں اور آپ کی توجہ اپنے ساتھ ملاؤں، ارے باقی وہ ہیں جو اسلام کے خرچے پہ بنتی رہی، خدیجہ وہ ہے جس کے خرچے پہ اسلام بنتا رہا۔ ارے باقی وہ ہیں کہ جن کے وارث محمد مصطفیٰ کے احترام میں انہیں محمد کے در پہ چھوڑ کے گئے۔ خدیجہ وہ ہے جسے لینے کے لیے محمد خود چل کے گئے، اور یہ بھی فضیلت بی بی خدیجہ کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بی بی خدیجہ معذاللہ 40 سال کی تھی، اس میں توجہ چاہتا ہوں، یہ بات میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کر چکا ہوں اور آج یہاں کر رہا ہوں۔ یہ غلط پڑھایا گیا ہمیں بچپن سے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی جب حضور سے عقد ہوا۔ نہیں 40 سال نہیں تھی، محققین مر نہیں گئے، نہ کرے میری بات پہ یقین، چاہے تحقیق کریں، بی بی کی عمر تھی 28 سال، جوان تھی، محمد تھے 25 سال کے، دلہن بھی جوان تھی، دلہا بھی جوان تھا، بس 40 کسی کی جوانی ثابت کرنے کے لیے خدیجہ کو بڑھاپے میں لایا جا رہا ہے۔ ارے طلاق یافتہ تھی، وہ بیوہ تھی، ارے نہیں کنواری تھی خدیجہ، بلکہ اپنی عقیدت کا جملہ پڑھنے لگا ہوں، صرف عقیدت نہیں حقیقت بھی ہے۔ ارے وہ طلاق یافتہ بھی نہیں تھی، وہ بیوہ بھی نہیں تھی، کیوں؟ جس صدف میں
सकता। जहाँ सहरा में आना, जहाँ जनाबे ज़हरा ने आना हो, वो गोद इस्मत की गोद है। चलो मैं जवान शायद ना समझ पाए, जो बुजुर्गान तशरीफ फरमा है, आपसे दुआ लेना चाहता हूँ। तुम बीबी खदीजा को कमारा मानो या ना मानो, मगर ये तो मानना पड़ेगा कि वाहिद बीबी खदीजा वो ज़ोजा है जिन्हें मोहम्मद कंवारा मिला था। और किसी को मुस्तफा कंवारा नहीं मिला है। और ये भी कमाल खदीजा का ही है, जब तक खदीजा जिंदा रही रसूल ने कोई दूसरी शादी नहीं की। और यही सीरत मौला आमिर की थी, जब तक सैयदा जिंदा रही अमीरुल मोमिनीन ने भी दूसरी शादी नहीं की। उठाइए, सही बुखारी के जुमले हैं, शरह सही बुखारी में लिखा हुआ है कि बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि एक दिन मैंने मदीने में रसूलुल्लाह से पूछ लिया कि या रसूलल्लाह, आप हर वक्त खदीजा का जिक्र ही क्यों करते रहते हैं? आपको उससे बेहतर जवान बीवी अल्लाह ने अता की है। तब मोहम्मद के चेहरे पे जलाल है, फरमाया आयशा सुनो, अल्लाह ने मुझे खदीजा से बेहतर कोई ज़ोजा अता नहीं किया। ये मैं वो रिवायत पढ़ रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से पढ़ी। खदीजा से बेहतर मेरी कोई ज़ोजा नहीं। वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब जमाने ने मुझे झुटलाया था। उसने उस वक्त मेरे साथ ताउन किया जब जमाने ने मुझे छोड़ दिया था। ये उस वक्त मेरी तस्दीक करती थी जब जमाना मेरी तकजीब करता था। खदीजा से बेहतर कोई ज़ोजा मुझे नहीं मिली। और बीबी आयशा से ही रिवायत है कि मुझे नबी की जिंदगी में कभी नबी की किसी फजीलत से इतना हसद नहीं हुआ जितना उस मरने वाली खदीजा से हुआ था, जिसे याद करके मोहम्मद रोया करते थे। ये बीबी आयशा के जुमले। इसका मतलब है कि रसूल को अगर किसी ज़ौजा से ज्यादा प्यार था तो वो जनाब खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। खुशनूरिया बीबी खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदर सलावत। ये जो आप जो हकायत बता रहे हैं, आज मैंने जुमे में यही सुने थे, एक दिन में यही बातें उधर सुनी जुमे के खुतबे में, और आप बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको खुश रखे। तो सामने ग्रामी में तवज्जो है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जनाब खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कितनी कदर थी रसूलुल्लाह को खदीजा के साथ। अच्छा, यहाँ एक फिक्रा, ये जो रसूल खुदा ने फरमाया कि उस वक्त भी मुझ पर ईमान लाई जब लोगों ने मुझे झुटलाया, और उस वक्त मेरा साथ दिया जब लोगों ने मुझे छोड़ा। यहाँ खवातीन के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है कि शोहर के साथ देने के लिए सिर्फ अच्छे हालात का इंतजार न करें। अच्छी ज़ौजा होती ही वो है जो हर हालत में शोहर के साथ मददगार होती। तवज्जो है, बिस्मिल्लाह। जो शोहर की मददगार हो हर मोड़ पे, वही सीरत खदीजा पे चलती है, वही कनीज़ हज़रत ज़हरा होती है। एक मर्तबा मदीने में, बीबी आयशा से ही रिवायत है, मदीने में एक खातून थी जो हमारे हमसाए में रहती थी। घर में जब कोई अच्छा सालन बनता था, अच्छा खाना बनता था, तो रसूलुल्लाह उसके घर देने जाते थे। और जब वो हमारे घर आती थी तो रसूलुल्लाह इहतराम के लिए खड़े हो जाते थे। बीबी आयशा कहती है, मैंने एक दिन पूछा, या रसूलुल्लाह, वो आपकी कुछ नहीं लगती, फिर आप खाना उसके घर क्यों भेजते हैं? जब भी अच्छा खाना बने आप भेजते हैं, या घर में आए तो आप खड़े हो जाते हैं एहतराम के लिए। फरमाया, आयशा, ये मक्का में खदीजा की सहेली थी, और खदीजा से वफादारी का सबूत यह है कि उसकी सहेलियों का भी एहतराम किया जाए। ये मुकाम खदीजा। और रिवायत के फिक्रे हैं कि अल्लाह ने खुद जिस पे सलाम भेजा है उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। जिब्राइल के जरिए सलाम आया खदीजतुल कुबरा। आवाज़ बुलंद से आवाज़।
قربان کیا جناب خدیجہ الکبریٰ نے، کچھ بھی نہ بچا، کچھ بھی نہ بچا۔ روایت کے فقرے ہیں کہ منقولہ اور غیر منقولہ تمام جائیداد، منقولہ جو ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتی ہے، غیر منقولہ جو منتقل نہیں ہوتی، مثلا یہ زمین غیر منقولہ ہے، آپ اس کو اٹھا کے کہیں اور نہیں لے کے جا سکتے، اور منقولہ یہ چیز منقولہ ہے، آپ اسے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں۔ وہ تمام جائیداد جو منقولہ اور غیر منقولہ تھی، بی بی خدیجہ نے مصطفیٰ پہ قربان کر دی، ہبہ کر دیا رسول۔ یہاں تک کہ ایک بازار جو بی بی خدیجہ کی ملکیت تھا اور بی بی کے چچا نے خرید کے تحفۃً بی بی خدیجہ کو دیا ہوا تھا، اور پورا مکہ وہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی اور لین دین اور خرید و فروخت خوب ہوتی تھی، وہ بی بی نے مصطفیٰ پہ قربان کر دیا تھا اور پیغمبر کے نام کا سب کچھ۔ میں نے سیرت ام المومنین بی بی خدیجہ میں یہ فقرے پڑھے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ بی بی کے پاس ایک چٹائی بھی نہ رہی، لیکن جب کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ اے خدیجہ تجھے ملا کیا ہے، ایک فقرہ کہہ دوں، کائنات کی سب سے کامیاب تاجرہ تو خدیجہ کہتے ہیں۔ بڑے بڑے تاجر آپ نے دیکھے، آپ خود بزنس مین ہیں، دیکھیے دنیا کے تاجر تجارت کرتے ہیں اپنے جیسوں سے، خدیجہ نے تجارت کی ہے اللہ سے۔ بھائی جتنا بھی کامیاب سے کامیاب ترین تاجر ہو کیا کرتا ہے؟ دنیا دے کے دنیا دیتا ہے، یہی ہے نا، پیسہ دے کے پیسہ دیتا ہے، ڈالر دے کے ڈالر دیتا ہے، کم دے گا زیادہ لے لے گا، اسی کو آپ کامیاب کہہ دیں گے۔ لیکن خدیجہ وہ ہے جس نے اللہ سے ایسی تجارت کی، دنیا دے کے محمد لے لیا ہے، جس نے اللہ کو دنیا دے کے فاطمہ زہرا کو لے لیا ہے، کامیاب ترین تاجرہ، جسے شوہر ملا تو سید الانبیاء، بیٹی ملی تو سیدۃ النساء، داماد ملا تو سید الاولیاء، نواسے ملے تو سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بلکہ جو ابھی بھی نہیں بولے لگتا ہے انہیں عربی کی سمجھ نہیں آئی، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ خدیجہ کو شوہر وہ ملا جو نبیوں کا سردار، داماد وہ ملا جو ولیوں کا سردار، بیٹی وہ ملی جو کائنات کی عورتوں کی سردار، نواسے وہ ملے جو جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتا چلا خدیجہ سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ سرداریاں جس کا طواف کرتی رہے، اب کمیوں کی بیٹی کی کیا اوقات کہ خدیجہ کا مقابلہ کرے۔ خدیجہ بڑے گھر کی خاتون تھی، میں نے کہا لرز کیا تھا، اور مصطفیٰ پہ سب کچھ لٹا دیا، مگر حرف شکایت نہیں۔ شیب ابی طالب میں 3 سال مسلسل پتے کھائے اور گزارا کیا۔ کیا خدیجہ اکیلی تھی؟ نہیں، پورا خاندان تھا۔ 1 سال پہلے بی بی کی شہادت سے 1 سال پہلے شیب ابی طالب کا عرصہ ختم ہوا، 3 سال بی بی خدیجہ اپنے شوہر کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہی۔ مجھے معاف کرنا، اکیلی ماں نہیں رہی، بلکہ ماں کے ساتھ 3 سال کی بیٹی بھی رہی تھی، دونوں ماں بیٹی۔ شیب ابی طالب میں پتے کھاتے رہے، پانی کا بائیکاٹ، باقی سہولیات زندگی میسر نہیں تھی، سب کچھ لٹا دیا۔ آخری رات تھی بی بی خدیجہ الکبریٰ کی، رسول خدا کریم تشریف فرما تھے۔ عجب فکرہ کہا، مصطفیٰ نے رونا شروع کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ پہ لٹا دیا۔ پیغمبر نے فرمایا خدیجہ کیا احسان جتلانا چاہتی ہو؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، خدا جانتا ہے میں احسان نہیں جتلا رہی۔ یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ پہ لٹایا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج خدیجہ آپ سے سوال کرتی ہے، اگر خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں۔ یہ سننا تھا، مصطفیٰ نے رونا شروع کیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میری کچھ وصیتیں ہیں، ہو سکے تو ان پہ عمل کیجئے گا۔ رونے والوں، وصیتیں بتاتی ہیں کہ وصیتیں کرنے والا امیر تھا یا غریب تھا۔ تاریخ میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن کی وصیتیں بتاتی رہیں کہ یہ کائنات کے سب سے بڑے غریب تھے۔ سنو گے، ایک بیٹی کی وصیتیں تھیں، ایک ماں کی وصیتیں تھیں۔ بیٹی کی وصیت یہ تھی یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔
بیٹی کی وصیت یہ تھی یا علی میرے جنازے میں وہ نہ آئیں جنہوں نے میرا محسن مارا، یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا۔ اللہ جانے پھر کیوں وصیت کی، یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ عزادارو یہ بیٹی کی وصیت تھی۔ اب سنو گے ماں کی کیا وصیت تھی، 3 وصیتیں کی، رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ ہو سکے اگر غلطی کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ مصطفیٰ نے فرمایا خدیجہ میں نے تم میں خیر کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ دوسری وصیت سنو گے، روتی ہوئی خدیجہ کمزور ہو گئی، بدن پہ ہمت نہ تھی، بدن میں ہمت نہ تھی، روایت کہتی ہے اتنی کمزور ہو گئی کہ سایہ بن گئی زہرا کی ماں، بیٹھنے کے لیے چٹائی بھی نہ تھی، خواب پہ بیٹھی ہوئی زہرا کی ماں، دائیں بائیں دیکھا، رو کے فرمایا میں دوسری وصیت کروں گی، پہلے میری زہرا کو بلائیے۔ 5 سال کی فاطمہ زہرا، علامہ حسین بخجاڑا کے جملے ہیں کہ خدیجہ نے اپنے دونوں ہاتھ زہرا کے سر پہ رکھے اور رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں مجھے زہرا سے کتنا پیار ہے، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میری بیٹی کا کوئی بھائی نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں نے کتنے نازوں سے فاطمہ کو پالا ہے۔ سنو گے عزادارو، نبی نے فرمایا خدیجہ بولنا کیا چاہتی ہے، رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ خیال کرنا میرے بعد میری زہرا کبھی نہ روئے۔ یہ جملہ کہا، دوسرا فکر عزادارو، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بعد یقین کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، مدینے کی کوئی عورت میری زہرا کو کوئی اذیت نہ دے۔ عزادارو تیسرا جملہ رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ زہرا نے کبھی اونچی آواز میں کسی کی آواز نہیں سنی، یا رسول اللہ کوئی اونچی آواز میں زہرا کے آگے نہ بولے۔ عزادارو یہ کہنا تھا، مصطفیٰ نے رونا شروع کیا، جب رونا شروع کیا خدیجہ تڑپ گئی یا رسول اللہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، رو کے فرمایا خدیجہ میرا وعدہ ہو گیا جب تک میں زندہ ہوں تیری زہرا نہیں روئے گی، مگر خدیجہ جب میں چلا گیا تیری زہرا جانے مدینے کے لوگ جانے۔ عزادارو سنو یہ جملہ، اب بی بی کے سامنے نبی نے اشارہ کیا، انگلیوں کے درمیان خدیجہ نے منظر دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، ابھی وصیت کی تھی کہ مدینے کی عورتیں زہرا کو اذیت نہ دے، مگر کیا منظر دیکھا، مردوں کا ہجوم، ہاتھوں میں تازیانے، آگ لگانے کا سامان اور دروازہ تطہیر اور جلتا ہوا دروازہ اور دھکا دینے والے مرد تھے، ایک مستور تھی اور جو جلتے دروازے کو روک رہی تھی۔ ایک مرتبہ خدیجہ تڑپی اور تڑپ کے کہا یا رسول اللہ بتائیے یہ بیوی کون ہے، فرمایا خدیجہ پہچان یہ تیری فاطمہ زہرا اجرکم علی اللہ۔ عزادارو خدیجہ نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے شوہر کے ہاتھوں میں دیا اور کہا یا رسول اللہ میری زہرا آپ کے حوالے۔ مجھے ایک فکرہ مقتل کا یاد آ گیا، عزادارو آج زہرا کا ہاتھ خدیجہ نے محمد کے ہاتھ پہ دیا، لیکن جانتے ہو جب علی مولا سے عقد ہوا تھا نبی نے یہی ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یا علی میری امانت کا خیال رکھنا۔ عزادارو جب دفن کیا نا علی نے زہرا کو، روتے روتے قبر سے باہر آئے، سلمان نے کہا یا علی اس میں رونے کی کیا بات ہے، ایک دم تھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا۔ علی نے فرمایا سلمان جب میں زہرا کو قبر کے حوالے کر رہا تھا اور محمد کے دونوں ہاتھ باہر آئے اور کہا یا علی میری امانت میرے حوالے کرو، میں کیسے واپس کروں، یا رسول اللہ اس امانت کا پہلو زخمی اجرکم علی اللہ۔ عزادارو 2 وصیتیں کی حسنین کی نانی نے، تیسری وصیت کرنے لگی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں تیسری بات آپ سے نہیں کہوں گی، مجھے حیا آتا ہے، یا رسول اللہ حجرے سے باہر چلے جائیے۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور رو کے کہا میری زہرا میں تیرے بابا سے کبھی زندگی میں کچھ نہیں مانگا کرتی تھی، آج میں مانگنا چاہتی ہوں، میرا پیغام
مجھے جب کفن دے تو اپنی ابا کا دے. میں کہوں گا بی بی خدیجہ تو نے سب کچھ لٹا دیا, ایک کفن بھی خود نہیں مانگ سکتی تھی. بی بی زہرا نے جا کے بابا کو بتایا, بابا اماں کہتی ہے کفن اپنی ابا کا دینا. محمد نے شانے سے ابا اتاری, خدیجہ کے سامنے لائے, لیکن عزادارو وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, ایک لمحہ آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. زہرا مکہ میں یتیم ہو گئی. عزادارو 5 سال کی زہرا, اور جس کا کوئی بھائی نہیں تھا. سنو گے عزادارو, محمد نے خود غسل دیا, حنوط دیا. جب کفن کی باری آئی, اللہ نے جبریل کو بھیجا. جبریل محمد سے کہہ دے خدیجہ نے سب ہم پہ لٹایا تھا, آج کفن ہم دیں گے. مصطفیٰ نے 2 کفن دیے, ایک کفن اپنی ابا کا دیا, ایک کفن اللہ کی طرف سے جبریل جو لایا وہ دیا. میں عرض کروں گا بی بی خدیجہ آپ نے سب کچھ لٹایا, غربت میں دنیا سے گئی, مگر پھر بھی 2 کفن تو مل گئے.